بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معقول اللحم کے ابوال کے سلسلے میں امام مالک احمد محمد بن الحسن شیبانی اور ابو ثور کے ہاں معقول اللحم کے ابوال طاہر ہے۔ ابو حنیفہ، شافعی اور ابو یوسف کے ہاں نجس ہے۔ جو لوگ طہارت کا قول کرتے ہیں ان کا مستدل حدیث عرینہ ہے جس کے انس راوی ہے اور وہ صحاح میں مروی ہے اور اس میں شرب ابوال اور البان کا ذکر آیا ہے۔ جو حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے ابوال انجاس ہیں، وہ کئی طرح جواب دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ حیوان کے خوارج سواء کانت من الابوال او الازبال، انہیں طاہر سمجھنا بظاہر مشکل ہے، کیونکہ طہارت تو کہیں سے ثابت نہیں ہے، شرب ثابت ہے، اور شرب ایک مرض کی ضرورت تھی، تو زیادہ سے زیادہ ضرورت ثابت ہو سکتی ہے استعمال کی۔ اس کی طہارت کا قول کرنا یہ استدلال حدیث کے موافق نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا قاعدہ موجود ہے کہ شرب میں اور طہارت میں یکسانیت ہو۔ مثلا ماء البحر جماہیر امت کے نزدیک طاہر مطہر ہو، لیکن هو لا یشرب، مشروب نہیں ہے وہ۔ یا لبن الاتان، گدی کا دودھ ضرورتاً دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ لیس بطاہر۔ پھر اختلاف طہارت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، شرب اور غیر شرب میں ہونا چاہیے تھا۔ مالکیہ و حنابلہ بھی متفق ہے کہ شرب صحیح نہیں ہے، یہ مذہب حنوط کا ہے، اور شرب جو واقع ہوا ہے تو یا تو وحین ہے یا تداوین ہے یا ضرورتاً کا تحلیل الخمر للمستر، وهو منصوص مقرر فی محلہ۔ وہ ادلہ جن سے ابوال کی نجاست ثابت ہو، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اشربوا من البانہا و ابوالہا، یہ حدیث نسائی میں اور طحاوی میں بغیر ابوال کے ہیں، صرف البان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر نے تو شرب البان کا کہا تھا، لیکن راوی کو یا اس زمانے کے لوگوں کو عرینہ کو عام عادت کے مطابق عربوں کے ہاں ابوال معقول اللحم کے مشروب تھے، بوجہ عرب عدیم الماء ملک ہونے کے۔
یا مقصد پیغمبر کا شرب لبن تھا، شرب البول مقصد نہیں تھا، جس طرح الفتھا طبنن وماء باردن، تو علوفہ طبن ہے، مائع بارد نہیں ہے۔ میں نے کھلایا جانور کو گھاس اور پانی، تو کھانے کی چیز گھاس ہے، پانی تو پینے کا ہے۔ گویا راوی سے فہم میں فرق ہوا ہے۔ بعض شوافی کہتے ہیں کہ جس شان سے شرب ابوال آیا ہے اس شان سے کوئی نہیں ہے۔ مثلا استنزو من البول، بول سے مراد انسانوں کا بول ہے۔ یا شیخ احمد جونپوری نے نور الانوار میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک جنازے سے واپسی پر ایک صحابی کے انتقال پر آپ نے اس کی اہلیہ سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ یہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہوا ہے۔ شان ورشا کہا کرتے تھے کہ یہ بہت بڑی دلیل تھی، کاش کے ماخذ بتا دیتے۔ پھر شاہ صاحب بھی فرماتے ولا اور ہو، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ماخذ ہو۔ تو مسئلہ اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں آدم کے سجدے کا ذکر ہے یا نہیں؟ کہ ملائک سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر لعنت آئی، وہ مردود قرار دے دیا گیا، وہ جنت سے نکالا گیا، اس کو اپنا دشمن کہا گیا۔ ٹھیک بات ہے؟ یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہے جس میں سجدہ منع ہو؟ کہاں ہے؟ تو شوافی ہمیں جواب دے، مالکیہ و حنابلہ، کہ آپ جس طرح نہیں سجدے کی کر رہے اس طرح نہیں کتاب اللہ میں دکھا دیں۔ کیا اس نہیں نہ ہونے سے سجدہ لغیر اللہ جائز ہو جائے گا؟ جس طرح قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ہے، یوسف علیہ السلام کے لیے برادران کا سجدہ ہے، اس طرح قرآن کریم کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت اور سجدے کا ذکر ہے، جس سے پیغمبر نے قیامت تک کے لیے منع کیا کہ غیر کا سجدہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسا منع نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے ہے تو آیت پڑھ لے، پتہ چل جائے گا اس کے ایمان کا۔ تو احادیث میں ایک ہی روایت ہے انس کی، اور اس میں ابوال کا ذکر ہے، وہ روایت بغیر ابوال کے بھی موجود ہے، اور ابوال کا تعفن کراہیت قاذورات میں سے ہونا یہ امر مسلم عند العقلاء والمسلمین ہے۔ پیغمبر نے تو حکم دیا تھا شرب کا، کہیں توضؤ بابوال المعقول نہیں فرمایا، اور آپ نے مسئلہ قائم کر لیا اس کے پاک ہونے کا۔ تو ابوال معقول اللہ ہم کے طاہر کہنا یہ مسئلہ قیاسیہ ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو قیاس ہے. نس کا مسئلہ شرب کا ہے اور شرب پہ اختلاف نہیں ہے. فریقین کہتے ہیں کہ نہیں پینا چاہیے. اسلام کی طہارت اور نظافت تقاضا کرتی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے بچا جائے. اور ایک غلط مذہب دنیا کے اندر موجود ہے، ہندو مت. ان کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے بکور کے ابوال پینا اور استعمال کرنا. یہاں مال کے اندر میں نے کہا تھا نا کہ ایک مندر ہے بہت بڑا 200 ایکڑ میں، اور وہاں پر جو ماتا ہے ہندوؤں کی خدا یا پیغمبر ہے، وہ لکی مروت کی ایک عورت ہے. اور اس نے اپنے پاس کتابیں رکھی ہے زبردست، عالمگیری اور قاضی خان اور روح المانی اور کبیر اور بخاری اور ترمذی ہے. جب کوئی آ جاتا ہے مولوی وہاں گڑبڑ کر لیتا ہے تو اس کو بلا لیتی ہے کہ کون سے مذہب کے مولوی مسلمان ہو تم؟ یہ کتابیں دیکھو، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. کہ جی یہ تو بڑی کتاب ہے. کہا اس میں لکھا ہے کہ گائے کا پیشاب پی سکتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. دنیا حیران ہے امام بخاری پر اور ائمہ حدیث پر. ابو حنیفہ سے روایت کرنا مزاج پر فٹ نہیں تھا، اور گائے کا پیشاب پینا یہ مزاج پر منطبق تھا. امام ترمذی نے جو حدیث نقل کی، آپ نے دیکھا امام ترمذی نے اس کا کیا کیا؟ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن انس وهو قول اکثر اہل العلم قالوا لا باس ببول ما یؤکل لحمه. بول معقول اللہ میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اونٹ کا پیشاب، بکری کا پیشاب، بھیڑ کا پیشاب، گائے کا، بھینس کا، لا باسا. لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں کہ لا باسا ان یکون طاہرا اور لا باسا ان یکون مشروبا. اگر وہ یہ کہیں کہ مشروب ہے تو ہم پوچھیں گے کہ اورنیین کے علاوہ اور کسی کے لیے دلیل چاہیے اس کی. ویسے ہم حدیث کے درسگاہ میں بیٹھے ہیں اور پیغمبر نے جو زندگی گزاری ہے اس کے کچھ خد و خال تو ہمیں پتہ چلا ہے. یہ آپ نے نبی سے بالکل بے خبر ہے. پیغمبر کی زندگی کا کچھ پتہ ہمیں ہے یا نہیں؟ خود پیغمبر نے کہیں کسی جانور کا پیشاب پیا ہوگا؟ پیغمبر کے صحابہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم معقول اللحم کے ابوال کے سلسلے میں امام مالک احمد محمد بن الحسن شیبانی اور ابو ثور کے ہاں معقول اللحم کے ابوال طاہر ہے. ابو حنیفہ، شافعی اور ابو یوسف کے ہاں نجس ہے. جو لوگ طہارت کا قول کرتے ہیں ان کا مستدل حدیث اورینا ہے جس کے انس راوی ہے اور وہ صحاح میں مروی ہے اور اس میں شرب ابوال اور البان کا ذکر آیا ہے.
جو حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے ابوال انجاز ہیں، وہ کئی طرح جواب دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ حیوان کے خوارج سواء کانت من الابوال او الازبال، انہیں طاہر سمجھنا بظاہر مشکل ہے، کیونکہ طہارت تو کہیں سے ثابت نہیں ہے، شرب ثابت ہے، اور شرب ایک مرض کی ضرورت تھی، تو زیادہ سے زیادہ ضرورت ثابت ہو سکتی ہے استعمال کی۔ اس کی طہارت کا قول کرنا یہ استدلال حدیث کے موافق نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا قاعدہ موجود ہے کہ شرب میں اور طہارت میں یکسانیت ہو۔ مثلا ماء البحر جماہیر امت کے نزدیک طاہر مطہر، لیکن ولا یشرب، مشروب نہیں ہے وہ۔ یا لبن العطان، گدی کا دودھ ضرورتاً دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ لیس بطاہر۔ پھر اختلاف طہارت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، شرب اور غیر شرب میں ہونا چاہیے تھا۔ مالکیہ و حنابلہ بھی متفق ہے کہ شرب صحیح نہیں ہے، یہ مذہب حنوت کا ہے، اور شرب جو واقع ہوا ہے تو یا تو وحین ہے یا تداوین ہے یا ضرورتاً کا تحلیل الخمر للمستر، وهو منصوص مقرر فی محلہ۔ وہ ادلہ جن سے ابوال کی نجاست ثابت ہو، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اشربوا من البانہا و ابوالہا، یہ حدیث نسائی میں اور طحاوی میں بغیر ابوال کے ہیں، صرف البان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر نے تو شرب البان کوئی دوا نہیں ہے، اور ایک جماعت محدثین اور فقہا کی وہ کہتے ہیں کہ محرمات میں بالکل استشفاء نہیں ہے۔ دوسری جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ یجوز التداوی بالمحرم ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ تداوی بالمحرم نہیں ہے، وہ دلیل میں کئی بھی پیش کرتے، کئی کے معنی ہیں مٹی کی ہانڈیاں بنتی تھی اور اس میں کاغذ جلا کے ڈال لیتے تھے، تو جس کی کمر میں دائمی درد ہوتا تھا اس پر جگہ جگہ وہ گرم گرم ہانڈیاں الٹتے تھے۔ پختوں کے وقت کٹوٹا ہی لگول دم ملک کی عام روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ کئی سے فائدہ ہے، ولیکن انہا امتی عنہ، میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں۔ جل جاتا ہے آدمی، پورا کمر چھل جاتا ہے، سوج جاتا ہے۔ وے رکت شیغا غوڑی اور چیو پڑل سڑی۔
تو دیکھو کئی کا فائدہ نبی نے مانا ہے لیکن منع کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اگر کسی کو فائدہ درکار ہو تو تکلیف سہ لے، اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ نہیں شفقت کی ہے، ارشاد کی ہے، شریعت کی نہیں ہے۔ جیسے گرم پینے سے منع فرمایا ہے، تیز دوڑنے سے منع فرمایا ہے، یہ اشفاقی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ ما جعل اللہ داء فیما جعلہ حراما، یہ بطور شفقت و محبت کے فرمایا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ تداوی بالمحرم ہے، ان کے نزدیک دلیل آیت ہے جس میں ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اور پھر فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو شخص مجبور ہوا تو وہ گناہگار نہیں ہے، یعنی اس کو بقدر ضرورت لینے کی اجازت ہے۔ تو اس سے تداوی بالمحرم ثابت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تداوی بالمحرم میں سے وہ مسئلہ بھی ہے نا کہ دائمی نکسیر یا سر کے درد کے لیے فاتحہ بول سے لکھا جائے، اور تقی صاحب غریب کو ویسے وہ زندگی جو ہے عتیق اور ضرب حق والا کذاب دجال کائنات، بلا وجہ اس غریب کو رگڑ دیا اور گھبرایا ہوا ہے، وہ مقالات سے بھی نکالا، وہ غیاسیہ سے بھی نکالو گے اور فتاوی شام کہاں سے نکالیں گے؟ تمام کتابوں میں تداوی بالمحرم موجود ہے۔ تو اس کا جواب یاد رکھے کہ فاتحہ غیر مقلد کے ہاں غیر قرآن معاذ اللہ، اور بول سے مراد معقول اللحم کا بول ہے جو ان کے ہاں طاہر ہے۔ تو پاک چیز سے غیر قرآن لکھنے میں گناہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے فتاوی میں ہے، ہم تو فاتحہ کو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ آپ بسم اللہ یا آیت الکرسی حائضہ یا جنب جن کے لیے تلاوت منع ہے، من حیث الذکر پڑھنے کی اجازت ہے۔ کیا جی؟ من حیث القرآن پڑھنا منع ہے، لیکن من حیث بسم اللہ الرحمن الرحیم معقول اللحم کے ابوال کے سلسلے میں امام مالک احمد محمد بن الحسن الشیبانی اور ابو ثور کے ہاں معقول اللحم کے ابوال طاہر ہے، ابو حنیفہ شافعی اور ابو یوسف کے ہاں نجس ہے۔ جو لوگ طہارت کا قول کرتے ہیں ان کا مستدل حدیث اورینا ہے جس کے انس راوی ہے، اور وہ صحاح میں مروی ہے، اور اس میں شرب ابوال اور البان کا ذکر آیا ہے۔ جو حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے ابوال انجاس ہیں، وہ کئی طرح جواب دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ حیوان کے خوارج سواء کانت من الابوال او الازبال، انہیں طاہر سمجھنا بظاہر مشکل ہے، کیونکہ طہارت تو کہیں سے ثابت نہیں ہے، شرب ثابت ہے۔
اور شرب ایک مرض کی ضرورت تھی، تو زیادہ سے زیادہ ضرورت ثابت ہو سکتی ہے استعمال کی۔ اس کی طہارت کا قول کرنا یہ استدلال حدیث کے موافق نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا قاعدہ موجود ہے کہ شرب میں اور طہارت میں یکسانیت ہو۔ مثلا ماء البحر جماہیر امت کے نزدیک طاہر مطہر، لیکن ولا یشرب، مشروب نہیں ہے وہ۔ یا لبن العطان، گدی کا دودھ ضرورتاً دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ لیس بطاہر۔ پھر اختلاف طہارت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، شرب اور غیر شرب میں ہونا چاہیے تھا۔ مالکیہ و حنابلہ بھی متفق ہے کہ شرب صحیح نہیں ہے، یہ مذہب حنوت کا ہے۔ اور شرب جو واقع ہوا ہے تو یا تو وحین ہے یا تداوین ہے یا ضرورتاً کا تحلیل الخمر للمستر، وهو منصوص مقرر فی محلہ۔ وہ ادلہ جن سے ابوال کی نجاست ثابت ہو، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اشربوا من البانہا و ابوالہا، یہ حدیث نسائی میں اور طحاوی میں بغیر ابوال کے ہیں، صرف البان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر نے تو شرب البان کا وب ہے، سپرد ہے، اگر وہ اس میں بھلا سمجھے تو بے شک دے سزا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور دلیل میں کہتے ہیں کہ اورینا اور اکل کو جو سزا ہوئی ہے یہ ان سے پہلے یا ان کے بعد کبھی بھی پیغمبر کے عہد میں نہیں ہوئی۔ اس مسئلے کا عنوان یہ بھی ہے کہ سزا کا نفاذ یا حدن ہے یا تعزیرن ہے۔ حدود تو متعین ہے، شرب خمر، حد قذف، سرقہ، حد زنا، وہ تو متعین چیزیں ہیں۔ اب جو لوگوں کی اصلاح کے لیے مار پیٹ ہوتی ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیرات پاکستان بھی ہے، جناح کو کسی نے گالی دی، پاکستان کو کسی نے گالی دی، اتنا گناہ ہوگا، اس قدر پٹائی لگے گی، جیل ہوگا۔ محمد علی جناح کو گالی دی یا پاکستان کو 3 سال سزا ہے۔ ابو بکر صدیق یا عمر عثمان کو گالی دی 3 مہینے۔ یہ پاکستان۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا پاکستان میں اسلام ہندوستان سے زیادہ کمزور ہوگا۔ لوگ سمجھتے تھے بوڑھا آدمی ہے، غلط باتیں کرتا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ روشن ضمیر عالم نے جو بات کہی جو کہ تو 100% ثابت ہے۔ بلکہ علماء کمیٹی کے سامنے شیعوں کا بیان یہ تھا اسلام آباد میں کہ نبی یا صحابہ کو برا کہنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور سزا بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو تو لوگ مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، انہوں نے کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دی، وہ تو خیر ہے۔ ہاں، ائمہ کو، معصومین کو، اطہار کو
برا بلا کہنا یہ واجب سزا ہے، کیونکہ ائمہ کا سر سے دنیا میں وجود ہوا ہی نہیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن مکہ مکرمہ کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ حنابلہ کے ہاں پہلے یہ سزا تھی کہ ایک آدمی کی گاڑی کے نیچے کسی کا بچہ آیا، گاڑی چلائی نا، چھوٹا بچہ نیچے آ گیا، مر گیا، تو پھر اس قاتل جو ہے اس کا چھوٹا بچہ اسی طرح کھڑا کر کے اس پہ گاڑی چلا دے۔ پھر سمرقند سے کوئی حنفی عالم آیا اور اس نے شاہ خالد سے ملاقات کی اور اس کو سمجھایا کہ بھئی اپنے علماء کو بلاؤ، مجھ سے بات کرے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ سزا آپ کی کتابوں میں خلاف شرع اور خلاف سنت ہے۔ اب وہ سزا موقوف کر دی گئی۔ انما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا قبل ان تنزل الحدود۔ چلو ایک اور پڑھ لو جلدی، کم کلام ہے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء في الوضوء من الريح وبه قال حدثنا قتيبة وهناد مطلب یہ ہے کہ خارج من السبیلین تو بالاتفاق ناقض وضو ہے نا، اور ریح خارج من السبیلین ہے تو یقینی طور پر ناقض ہے، جو حکم پیشاب کا ہے یا پاخانے کا ہے۔ نقض وضو میں وہی حکم ریاح کا ہے۔ ریاح ما خرجا من ذکر الرجل، اس میں تو کلام ہے، منیا اور اس کی شرح میں ناقض ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا علم نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، وہ افواہ ہے۔ چلو، وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح۔ قال أبو عيسى، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ وضو نہیں ہے مگر وہ جو آواز سنے یا بدبو محسوس کرے۔ تو اگر کوئی شخص اصم ہے، جس کے کان بند ہو، بہرا ہو، وہ آواز سنے گا، وہ تو ڈما میں نہیں سنتا، تو پھر توپ چلائے گا، وہ تب وضو کرے گا۔ اور یا اشم ہو، اشم کہتے ہیں وہ جس کے سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بعض بیماریوں میں سونگنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، صحت مند کے لیے ہے۔ اگر کوئی بہرا نہ بھی سنے اور خروج ری ہو جائے تو وضو گیا، اور اگر کسی کو بدبو محسوس نہ ہو اور ریح نکل گیا تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ یہ صوت اور ریح تغلیبی ہے، تحقیقی اور قطعی نہیں ہے۔ چلو، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا۔ محدثین احناف کہتے ہیں کہ یہ بیان مسجد سے متعلق ہے، تو مسجد میں تو یہ ہوا ہی نکلے گی نا، پیشاب پخانا تو مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ اعتراض کرنا شوافی کا کہ خارج من غیر سبیلین اس میں نہیں ہے، بھئی مسجد میں کوئی پچنے لگوائے گا، سینگی لگوائے گا کیا؟ مسجد میں تو ریح نکل سکتی ہے۔ پھر خروج الریح فی المسجد، یہ مسئلہ نہایت معضل ہے۔ ہمارے استاد مولانا بنوری نے اس پر معذرت کی معارف السنن میں کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا کیا حکم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ خروج ریح عمدن کوئی مسجد میں کرے تو گناہ کبیرہ ہو، اور یا یہ کہ قریب ہے کہ کفر ہو جائے۔ ایسا کون ظالم ہوگا جو مسجد میں خروج ریح عمدن کرے گا؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک عاقل بالغ مکلف مسجد کی اہانت عمدن کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن کافر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا۔
اپنی جہالت و حماقت کر کے اظہار کرتا ہے۔ ثانیاً بغیر اختیار کے جو خروج ری ہو تو 1450 سال سے مسلمان مسجدوں میں رہتے ہیں، طلباء بھی، معتکفین بھی، اطفال بھی، صبیان بھی، اور یہ کسی نے نہیں کہا ہے کہ ان پر ریح کی پابندی لگائی جائے۔ اس لیے جو غیر اختیاری ہے وہ معاف ہے اور جو اختیاری ہے وہ موصولاً ہو ہے۔ چلو وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قال جب تک بے وضو آدمی وضو نہ کرے تو بے وضوئی میں تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی لا صلاة الا بالطہور میں یہ گزرا ہے۔ جی قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه۔ مطلب ہے کہ اتنا یقین ہو کہ وہ قسم کھا سکے، مطلب ہے کہ شخص سے وہ یقین نہیں زائل ہوتا، وضو بالیقین ہے، اور ایسے کسی کو شبہ وسوسہ آیا اس سے وضو نہیں جائے گا۔ جی وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق۔ قبل المرأة اس لیے کہا کہ دبر میں تو اختلاف ہے ہی نہیں نا، وہ تو اتفاقی محل ہے نجاست کا، لیکن قبل سے بھی ان کی ریح نکلتی ہے۔ احناف کتب میں ہے کہ ذکر سے بھی مذکر کا ریح نکلتی ہے۔ ہمیں خود تعجب ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے، کوئی قوم ہے، کوئی عارضہ ہے۔ جب یہ تحقق ہو جائے کہ ریح خارج ہو گئی تو وضو ٹوٹنا چاہیے۔ نفس وساوس اوہام معتبر نہیں ہے۔